حکومت اس ملک سے مسلمانوں کے وجود کو ختم کر دینا چاہتی ہے، اور وجود صرف دینی وجود نہیں بلکہ دستوری وجود بھی، تہذیبی وجود بھی مکمل طور پر ختم کر دینے کے درپے ہیں۔ ہمارے دستوری وجود کو ختم کرنے کے لیے CAA-NRC جیسا قانون بنایا گیا ہے۔ ہمارے تہذیبی وجود کو ختم کرنے کے لیے ہمارے مسجدوں کے اوپر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، ہمارے مساجد کے خلاف، ہمارے مدارس کے خلاف پروپیگنڈے کیے جا رہے ہیں، ہماری تہذیبوں کے خلاف بہت سارے پروپیگنڈے کیے جا رہے ہیں، ہمارے تہذیبوں کی بدنامی کے لیے طرح طرح کے حربے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ یہ ایک بہت ہی خطرناک سازش ہے جس کے ذریعے سے ہمارے ملک کو سمرقند اور بخارا میں تبدیل کرنے کی کوشش چل رہی ہے۔ نمبر 1۔ نمبر 2، اس ملک کے اندر جتنے بھی دلت، آدیواسی، سکھ، عیسائی اور پچھڑے طبقات کے لوگ ہیں، اس میں مسلم کمیونٹی بھی ہے، عیسائی بھی ہے، سکھ بھی ہے، دلت بھی ہے، ان سارے کمیونٹی کو اس ملک کے اندر دوسرے درجے کے ناگرک یعنی غلام بنا کر کے رکھنے کا پلان چل رہا ہے۔ ان کے سامنے 2 آپشن دیا جا رہا ہے، یا تو تم مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، نہیں تو ملک چھوڑ کر بھاگ جاؤ، یا پھر ہماری غلامی کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ مسلمان جب تک ایک بھی زندہ ہے اس نظریے کو نہ تو قبول کیا ہے اور نہ ہی قیامت تک اس نظریے کو کبھی قبول کرے گا۔ مسلمان اگر جیے گا تو عزت کے ساتھ جیے گا اور مرے گا تو شہادت کی موت مرے گا انشاءاللہ۔ اس وقت ملک کے اندر تیسری اور خطرناک سازش، اس ملک میں الگ الگ کمیونٹی کے خلاف نسل کشی کا پلاننگ ہے۔ یہ نسل کشی کی منصوبہ بندی اس وقت صرف ایک اسٹیٹ میں نہیں پورے ملک کے اندر چل رہا ہے۔ ہر جگہ جا کر RSS کے لوگ، سنگھ پریوار کے لوگ اپنے لوگوں کے کانوں میں یہ بات بول رہے ہیں کہ مسلمانوں کو اس ملک میں رہنے کا حق نہیں، دلتوں کو اس ملک میں رہنے کا حق نہیں، سکھوں اور عیسائیوں کو اس ملک کے اندر رہنے کا حق نہیں۔ نسل کشی کے لیے پورا پلان ہو چکا ہے۔ آپ لوگوں نے اس کا اعلان دھرم سنسد کے نام پر ہریدوار کے اندر سنا ہے۔ اس کا اعلان آپ نے جنتر منتر کے اوپر جب ملے کاٹے جائیں گے رام رام چلائیں گے کے نام سے سنا ہے۔ اس کا اعلان آج ہر اسٹیٹ کے اندر کیا جا رہا ہے، اور یہ اعلان صرف RSS اور سنگھ پریوار کے پٹھوؤں کے ذریعے نہیں بلکہ حکمراں طبقہ، حکومت کے اندر کام کرنے والے لوگوں کے ذریعے سے کیا جا رہا ہے۔ طرح طرح کی دھمکیاں دی جا رہی ہے، مسلمانوں کے گھروں کو توڑا جا رہا ہے۔ جب مسلمان اپنے حق کے لیے، انصاف کے لیے، تحفظ کے لیے اور اپنی عزت کو بچانے کے لیے بات کرتے ہیں تو ان کے گھروں پر بلڈوزر چلایا جاتا ہے۔ آج پورے ملک کے اندر اکنومی سب سے زیادہ گر چکی ہے، آج پورے ملک کے اندر غریبی سب سے زیادہ ہے، آج ملک کا GDP سب سے زیادہ نچلے سطح تک پہنچ چکا ہے۔ آج مسلمانوں کو نہیں، اس ملک کے نوجوانوں کو نوکری نہیں ہے، ان کے رہنے کے لیے، ان کے کھانے کے لیے، زندگی گزارنے کے لیے کوئی سویدھا نہیں ہے۔ ایسے وقت میں اس ملک کا حکمراں طبقہ، ملک کے تمام پچھڑے طبقات کو غلام بنانے کی پلاننگ میں لگا ہوا ہے۔ ایسے وقت میں ہم لوگوں کو کیا کرنا ہے؟ ایسے وقت میں ہم لوگوں کو کیا کرنا ہے وہ اصل سوچنے کی ضرورت ہے۔ ہم لوگوں کو 3 کام کرنے ہیں۔ نمبر 1، پورے ملک کے اندر، مسلم جنریشن کے اندر دینی شعور پیدا کرنا ہے۔ انہیں یہ بتانا ہے کہ جو انسان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے وہ کسی بھی طاقت کے سامنے کبھی جھکتا نہیں، کبھی دبتا نہیں، کبھی سمجھوتا نہیں کرتا ہے۔ ہم لا الہ کے پڑھنے والے، ہم محمد الرسول اللہ کے مت والے، ہم اپنی جان ہتھیلیوں پر لے کر کے چلتے ہیں۔ ہم کسی حکمراں سے نہیں ڈرتے، ہم صرف اور صرف ایک ہی طاقت سے ڈرتے ہیں، وہ ہے اللہ وحدہ لا شریک لہ کی طاقت۔
یہ دینی بیداری اگر ہماری نسلوں میں پیدا ہو گئی تو وہ ارتداد سے بچ جائے گی، اور جو لوگ انہیں ڈرا کر دھمکا کر انہیں ذلیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کبھی بھی اس کا شکار نہیں ہوں گے۔ نمبر 2، دوسرا کام ہمیں انہیں یہ بتانا ہے کہ اس ملک کا دشمن کون ہے۔ اس ملک کا دشمن ہندو نہیں ہے، مسلم نہیں ہے، سکھ نہیں ہے، عیسائی نہیں ہے، دلت، آدیواسی، ایس سی، ایس ٹی، او بی سی نہیں ہے۔ اس ملک کا دشمن سنگھ پریوار ہے، اس ملک کا دشمن آر ایس ایس ہے، اس ملک کا دشمن بی جے پی ہے، اس ملک کا دشمن ان لوگوں کے ساتھ مل کر کام کرنے والا انسان ہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو۔ کیوں؟ کیونکہ یہ لوگ وہ ہیں جو اس ملک کے اندر سنویدھان کو ختم کر کے اس ملک کو بدل کر ہندو راشٹر بنانا چاہتے ہیں۔ آپ لوگوں کو معلوم ہے اگر کوئی انسان قانون توڑتا ہے تو اسے ملک کا غدار قرار دیا جاتا ہے، لیکن جو انسان ملک کے دستور کو ختم کرنے کے لیے کام کر رہا ہے، ملک کے نام کو بھارت سے ہندو راشٹر بنانے کی کوشش کر رہا ہے، وہ کتنا بڑا غدار ہوگا، وہ کتنا بڑا دشمن ہوگا، یہ آج قوم اور ملت کو بتانے کی ضرورت ہے۔ نمبر 3، ہمیں سارے کمیونٹی کے لوگوں کو ایک جگہ جمع کر کے ملک کے دستور، آئین اور ملک کو بچانے کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ انہیں یہ بتانے کی ضرورت ہے سوچا ہے کفیل اب کچھ بھی ہو، ہر حال میں اپنا حق لیں گے، عزت سے جیے تو جی لیں گے یا جام شہادت پی لیں گے۔ ہم نہ کبھی ڈرے ہیں نہ ڈریں گے، نہ کبھی دبے ہیں نہ دبیں گے، نہ کبھی پیچھے ہٹے ہیں نہ ہٹیں گے، نہ ہی ہمارا حوصلہ کبھی پست ہوگا۔ زمانہ جب کبھی بارود کی بوچھار بنتا ہے، ہمارا حوصلہ فولاد کی دیوار بنتا ہے، اور تمہارا ظلم کافی ہے ہمیں بیدار کرنے کو۔ جو لوہا ضرب سہتا ہے وہی تلوار بنتا ہے۔